آج ہم قرآن مجید کی جو خصوصیات ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو خصوصیت میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ یہ کوئی نارمل بک نہیں بلکہ اللہ کا کلام، اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ تو اس کی دلیل خود قرآن میں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ اگر سورہ توبہ آیت نمبر 6 دیکھیں گے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اور اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دے تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ کا کلام کہا گیا ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ تو یہ ہمیں ایک دلیل ملتی ہے، اور کئی دلیلیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ کبھی بھی دیکھیں قرآن پہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ آتھر کون ہے۔ دنیا کی ساری بک پہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ آتھر سچ اینڈ سچ پرسن، لیکن قرآن ہی ایک ایسی واحد چیز ہے جس پر آتھر کا نام نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں صرف قرآن ہی ایک واحد کتاب ہے جو کلام الہی کہلائے گی، یعنی اللہ الہ کا کلام۔ یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی۔ باقی پہلی جو بک آئی ہوئی تھی وہ اب اس حالت میں نہیں رہی، اس میں چینجز لائے گئے۔ تو یہ ایک واحد کتاب اب ہے اور قیامت تک یہی کتاب رہے گی جو کلام اللہ رہے گی۔ یہ پہلی خصوصیت، اللہ کا کلام، یہ پہلی خاصیت آ گئی۔ دوسری خصوصیت کیا ہے کہ یہ محفوظ کلام ہے، پریزروڈ ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں۔ قرآن نازل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی، لیکن وہ ساری کتابیں آج اپنے اصلی صورت میں کہیں بھی موجود نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی بک ایسی نہیں ہے، تورات ہو یا کوئی بھی زبور، انجیل دیکھیں تو وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، اس میں بہت سارے چینجز کیے گئے ہیں۔ صرف قرآن ہی اول روز سے آج تک اپنی اصل صورت میں بالکل محفوظ ہے، جوں کہ تو ہے، جیسے نازل ہوئی تھی اسی طرح ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آئے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ یہ پریزروڈ ہے، پروٹیکٹڈ ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی تھی؟ اللہ نے لی تھی۔ تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اس لیے یہ پروٹیکٹڈ ہے، پریزروڈ ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ قرآن اہل ایمان کے سینوں میں اور تحریری طور پر یعنی ریٹرن فارم میں مصحف کی جمع مصاحف کی شکل میں تقریباً 1450 برس سے محفوظ ہے۔ تو یہ دیکھیں قرآن جو محفوظ کس طرح کیا گیا۔ سب سے پہلے سینوں میں جو میمورائز کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں قرآن، یہ سب سے زیادہ آپ دیکھیں تو حفاظت اس طرح ہوئی ہے، سینوں میں محفوظ ہے۔ آج دیکھیں کئی چھوٹے بچے بھی جن کو عربی آتی بھی نہیں، وہ بھی کتنی کوئکلی یاد کر لیتے قرآن کے حافظ بنتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایون تحریری طور پر بھی ریٹرن فارم میں بھی دیکھیں مصاحف جو ہے پروٹیکٹڈ ہے، تقریباً 1450 سال ہو چکے ہیں، پھر بھی یہ ایز اٹ از ہے، اور اس میں آج تک کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی، اس میں کوئی آپ چینج نہیں دیکھیں گے کہ کس نے کچھ ایڈ کیا ہے یا اس میں سے کچھ نکالا ہے۔ اس حقیقت کو مسلم اور غیر مسلم سبھی تسلیم کرتے ہیں۔ ایک بار سروے بھی ہوا تھا اور اس میں بھی غیر مسلموں نے تک مانا کہ یہ جس طرح تھی پہلے اسی طرح آج بھی پریزروڈ ہے۔ سبحان اللہ، ایون غیر مسلم بھی اس کو مانتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ دین کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اس بات کو مانتے ہیں کیونکہ یہ سروے بھی ہوا تھا تو اس وقت انہیں بھی پتہ چلا، الحمدللہ۔ تو یہ پروٹیکٹڈ ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو ہم نے اس کو نازل کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا اور اللہ ہی نے اس کا ذمہ لیا ہوا۔ ایک بار کسی کی ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی تو شخص پوچھنے لگا عالم کو، اسلامک اسکالر کو،
کہ یہ کیسی بات آپ کریں کہ بائبل پروٹیکٹڈ نہیں ہے، وہ بھی تو اللہ کا کلام ہے، اور یہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن پروٹیکٹڈ ہے، پریزرو ہے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ دیکھو، جو قرآن کو پروٹیکٹ کرنے کی، پریزرو کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ نے لی، دوسرے کتابوں کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، اس لیے یہ پریزرو ہے۔ وہ جو عالم تھے انہوں نے یہ کہنے کے بدلے کہ بائبل اللہ کا کلام نہیں بلکہ تورات اور انجیل اللہ کا کلام تھا، اس کے بدلے انہوں نے اپنی حکمت استعمال کیا اور کیا کہا کہ پہلی جتنی کتابیں آئی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، بلکہ قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ یہاں پر دیکھیں حکمت انہوں نے استعمال کر کے یہ بات بتائی، حالانکہ انہیں بھی پتا ہے، ہم سب کو بھی پتا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام نہیں ہے، اور ایز اے نام تورات اور انجیل آیا ہے، بائبل نہیں آیا۔ اور ویسے بھی پہلی کتابوں میں بہت سارے چینجز ہو چکے ہیں، صرف قرآن کی حفاظت جو ہے وہ اللہ نے لی ہے۔ تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنی حکمتیں استعمال کر کے بات کرنے کا طریقہ سیکھیں، نہ کہ ہم جھگڑے، خاص طور سے جب ڈیبیٹس ہوتے ہیں تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ آپ نے دوسری خصوصیت دیکھیں کہ محفوظ کلام ہے، پریزروڈ ہے، پروٹیکٹڈ ہے، اس میں کسی نے کچھ نکالا نہیں ہے اور کسی نے کچھ ایڈ کیا نہیں ہے۔ تیسری چیز معجزۂ کلام ہے، یہ معجزہ ہے، کلام جو ہے وہ معجزہ ہے۔ اب سب سے پہلے معجزہ کیسے ہے؟ تو قرآن کی جو زبان ہے، اس کا جو اسلوب ہے، اسٹائل ہے، نظم، فصاحت و بلاغت، فصاحت اور بلاغت کا مطلب ایلوکوینسی اور ریٹورک، اور اس کا جو اثر انگیزی، جو افیکٹونیس ہے، سب معجزہ ہے۔ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیا گیا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا لکڑی دی ہوئی تھی، عصا، اور ید بیضا جو ہاتھ ان کا سفید ہو جاتا تھا بغل میں ڈال کے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا تھا کہ بہت ساری چیزیں دی گئی تھی، جیسے مردوں کو وہ زندہ کرتے تھے، وہ بھی اللہ کے اذن سے کرتے تھے۔ پھر اللہ کے اذن سے ہی کوڑی جو ہوتے ہیں ان کو بھی شفا یاب کرتے تھے۔ لیکن یہ سارے معجزے کیا آج ہے دنیا میں؟ کیا آج ہم دیکھ سکتے ہیں؟ چلے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، لیکن سوچے کہ وہ عصا جیسے انہوں نے کام لیا تھا، جب عصا کو پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، تو کیا اس طرح سے وہ ہو رہا ہے؟ اس سے کام اس طرح لیا جا رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ جو معجزہ تھا اس دور کے لیے تھا، اس نبی کے لیے تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ وہ عارضی طور پر معجزہ دیا گیا تھا، لیکن جو قرآن ہے وہ قیامت تک کے لیے، سبھی کے لیے معجزہ ہے، کہ ہمیشہ کے لیے ٹیمپرری معجزہ نہیں ہے، جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ جو میں نے بات کی کہ زبان، اسلوب، یہ ہمیں سمجھ میں اتنی بات نہیں آئے گی، لیکن جو شاعر وغیرہ ہوتے ہیں انہیں بہت اچھے سے، جو عربی شاعر ہوتے ہیں انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا، غیر مسلموں نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ جو اس کا جو اسلوب ہے، اس کی جو زبان ہے وہ بہت وسیع زبان میں ہے، بہت بلیغ زبان میں ہے، وہ مانتے ہیں۔ اور ایون آج بھی یہودیوں کے اور دوسرے بھی غیر مسلم ہیں، ان کے یہاں گرامر سیکھنے کے لیے یا فصاحت و بلاغت کا جو کلام ہے وہ سیکھنے کے لیے قرآن کو استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ عمل نہیں کرتے، لیکن وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس کی جو زبان ہے وہ ایکسیلنٹ ہے، اس لیے وہ یوز کرتے ہیں اپنی اسٹڈیز میں۔ تو یہ ایک معجزہ ہے۔ جو عرب ہے، جو پہلے بھی دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تک یہ چیز مانتے تھے، بولتے نہیں تھے سامنے کبھی، لیکن مانتے تھے کہ یہ ایک عجیب زبان ہے۔ کئی لوگوں نے شاعریاں چھوڑ دی تھی قرآن آنے کے بعد، تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ پھر قرآن میں غیر مسلموں کو چیلنج دیا گیا ہے کہ وہ اگر قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو اس جیسا، یعنی اس قرآن جیسا
کوئی اور کلام لے کے آئیں، یا ان کو اور ایک چیلنج دیا گیا کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر دکھائیں، کہ جو قرآن میں صورتیں ہیں اس طرح سے کم از کم پورا قرآن نہیں لیکن 10 صورتیں ایٹ لیسٹ بنا کے دکھائیں۔ اچھا وہ بھی نہیں کر سکتے، چلے لاسٹ اور ایک آپشن دیتے ہیں، اور ایک چیلنج آپ کو کرتے ہیں کہ کم از کم ایک صورت اس جیسی بنا کر لاؤ، یعنی اس جیسی ایک صورت، صرف ایک صورت بناؤ۔ لیکن کیا ہوا، اگر کوئی شخص بھی قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا اور کوئی بھی بنا بھی نہیں سکا۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی، جیسے مسلمہ کذاب جو تھا اس نے بھی کوشش کی تھی مگر وہ بھی ناکام ہوا، اور دوسرے بھی نان مسلم تھے انہوں نے بھی کسی طرح بنانے کی کوشش کی، وہ بھی ناکام ہو گئے۔ ریسنٹلی مجھے پتہ چلا کہ کسی نے کہا کہ یہ دیکھو ہم نے قرآن کی طرح ہی بنایا ہوا، اور اس میں گالیاں، بہت گالی گلوچ زیادہ لکھے ہوئے ہیں۔ قرآن کا چیلنج جو ہے نا وہ کیا ہے کہ جس طرح سے قرآن کا کلام ہے، اس کی فصاحت بلاغت اس طرح بنا کے دکھاؤ، اور اس طرح سے جو آج لوگ اتنے زیادہ پڑھتے ہیں، پتہ ہے سب سے زیادہ دنیا میں پڑھنے والی کتاب جو ہے، بھلے ہی کسی کو بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ فصاحت بلاغت جو ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے، اور پلس اس کا جو چیلنج کیا گیا ہے اس میں وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ آج تک کتنے سال ہو گئے جب چیلنج کیا گیا، 1450 سال پہلے کیا گیا، کتنے سال ہو گئے، کتنے دن ہو گئے، کس نے اس طرح سے بنایا، کوشش کرنے کے باوجود بھی ناکام ہو گئے۔ پھر چوتھی خصوصیت کیا ہے کہ کامل ہدایت، کمپلیٹ گائیڈنس ہے۔ یہ قرآن پوری طرح گائیڈ کرتی ہے انسان کو۔ قرآن سارے انسانوں کے لیے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، مکمل ہدایت ہے اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو۔ اب دیکھیں غیر مسلم بھی کبھی کبھی قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کچھ لوگ کہ اس میں ہسٹری جو ہے وہ معلوم کرنے کے لیے، یا کچھ لوگ اس لیے پڑھتے چلے دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا۔ تو غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی پڑھتے، لیکن صحیح ہدایت کس کو ملے گی؟ جو ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ پھر پانچویں چیز جو ہے خصوصیت میں، وہ عالمگیر کتاب، یونیورسل بک ہے۔ قرآن سے پہلے جتنے الہامی کتابیں نازل ہوئی، الہامی کتابیں یعنی اللہ کی طرف سے جو کتابیں آئیں، وہ کسی خاص علاقے یا قوم یا کسی نسل کے لیے ہدایت بن کے آئی تھی، اسپیسیفک لوگوں کے لیے تھی، وہ سارے لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ لیکن جو قرآن ہے وہ قیامت تک سارے انسانوں کے لیے بھیجی گئی ہے، جتنے بھی انسان آئیں گے ان سب کے لیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے بھیجے گئے، تو یہ سب کے لیے ہدایت جو حاصل کرے ہر ایک کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ انبیاء آیہ نمبر 107 میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے بھیجا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے قرآن، وہ سبھی کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جو بھی ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں ہر ایک کے لیے۔ چھٹی خصوصیت جو آتی ہے وہ تضاد سے پاک ہے، مینس کیا؟ نو کانٹراڈکشن، اس میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے قرآن کے اندر۔ قرآن کی تعلیمات میں کوئی تضاد اور باہم اختلاف نہیں پایا جاتا۔ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ اس میں اختلاف ہے، دیکھیں ادھر یہ کہا جا رہا ہے ادھر وہ کہا جا رہا ہے، حالانکہ اگر کانٹیکس اگر آپ صحیح سے پڑھیں، صحیح آپ کو شان نزول وغیرہ سب پتہ چلے، تو پھر اس میں کوئی تضاد نہیں، کہیں پہ بھی قرآن میں آپ دیکھیں کہیں پہ بھی کانٹراڈکشن نہیں ہے۔ قرآن میں ہی آتا ہے سورہ نساء آیہ نمبر 82، جس کا مفہوم یہ ہے
کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یعنی آپ دیکھیں، غور کرنے کے لیے اکسایا گیا ہے، سبھی کو غور کرنا چاہیے۔ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو وہ اس کے اندر بڑا اختلاف پاتے، تو یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کبھی کبھی ہم بھی کچھ چیزیں لکھتے ہیں، بچپن میں بھی کوئی چیز لکھی ہوئی آپ نے سنبھال کے رکھی ہوگی، جب بڑے ہوتے ہائے ہنستے ہیں اپنے آپ پہ، بولتے کیا میں لکھی تھی، ایسے تھوڑی ہے، میں نے تو کچھ بھی لکھی۔ تو اپنی ہی باتیں ہم دیکھ دیکھ کے یا سن سن کے ہنسنا شروع کر دیتے، اور کبھی کانٹراڈکشن بھی ہوتی ہے، آج ایک بات کرے کل دوسری کوئی اور بات کرے، لیکن قرآن میں کوئی بھی کانٹراڈکشن نہیں، کوئی تضاد نہیں۔ پھر ساتویں جو خصوصیت ہے وہ پرتاثیر کلام ہے، افیکٹو ہے، اس میں افیکٹ ہوتا ہے۔ یہ جو بھی قرآن سنے گا، قرآن کی قرات سننے والا، خواہ قرآن سے سمجھ میں آتا ہے آپ کو قرآن یا نہیں بھی آ رہی، تو بھی یہ اثر کرتی ہے، اس سے متاثر ہوتے ہیں لوگ۔ آپ نے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے جنہیں قرآن بالکل سمجھ میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی وہ سن کر رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ سننے والا بھلے اسے نہ سمجھ میں آئے تو بھی ایک اثر کرتا ہے، ان سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ ایون غیر مسلم بھی کبھی کبھی پوچھتے کیا ہے، کسی نے لگا دیا تھا ریسائٹیشن گاڑی کے اندر، تو پوچھنے لگا نان مسلم کی یہ کیا چیز ہے، بہت بیوٹیفل چیز ہے یہ، تو وہ متاثر ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غیر مسلم تک اس سے متاثر ہوتے تھے، چپکے چپکے سنتے بھی تھے یہ، کیونکہ وہ بھی متاثر ہوتے تھے، انہیں بھی پتہ تھا یہ عجیب کلام ہے، تو وہ سنتے تھے اس کو۔ کئی صحابہ جو تھے وہ صرف قرآن سن کر اسلام قبول کیے، صرف قرآن سن کر۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ شیخ قاری عبد الباسط، ان کی ریسائٹیشن بھی سن کے کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے، صرف ان کی ریسائٹیشن سن کے، حالانکہ مطلب نہیں معلوم تھا۔ وہ قرآن کی قرائت کی اثر انگیزی کو کیا کہتے تھے؟ جادو کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ جس پر جادو ہوتا ہے اس کو قرآن سنایا جاتا ہے، یا اسے کہا جاتا ہے کہ تم خود قرآن پڑھو تاکہ جو جادو کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے۔ قرآن جادو کرنے کے لیے نہیں بلکہ جادو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال کئی صحابہ آپ دیکھیں کہ اسلام انہوں نے صرف قرآن سن کر قبول کیا تھا، اس میں عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی قرآن سے متاثر ہو کر ایمان لائے تھے، اور عرب کا سب سے مشہور شاعر ایک تھا لبید، وہ بھی قرآن سن کر اسلام لایا تھا۔ تو کئی ایسے آپ کو قصے ملیں گے، ہسٹری میں آپ جا کے دیکھیں، اور کس طرح سے انہوں نے چپکے چپکے سنی۔ کبھی موقع ملا تو عمر رضی اللہ عنہ کی بھی ہم بات کریں گے کہ کس طرح انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا، اور کیا سوچ رہے تھے، اور کیا آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ، وہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، آپ کو بھی شاید پتہ ہوگی، لیکن جب ہم مل کے بات کرتے ہیں نا تو اور ہمارا ایمان بھی بڑھتا ہے، اور ہمیں بھی یاد دہانی ہوتی ہے ان چیزوں کی۔ آٹھویں جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ سچی پیشن گوئی ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت کئی امور اور واقعات کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی، کئی ایسی چیزیں بتائی گئی تھی کہ یہ ہونے والی ہیں۔ تمام پیشن گوئیاں جو ہوئی تھی وہ بالکل ویسے ہی ثابت ہوئی جیسی بتائی گئی تھی۔ کچھ پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری ہوئی، یعنی اسی زمانے میں، اور کچھ ان کے بعد ہو گئی، اور اب کچھ ایسی ہے جو پوری ہونے والی ہے، ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اب باقی ہے، جیسے یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ ساری چیزیں جو ہونے والی ہیں اب تک نہیں ہوئی۔ جو بھی قرآن میں بات بتائی گئی ہے، یہ ساری پیشن گوئیاں ویسی ہی ثابت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، آپ کے بعد بھی، اور آگے ہونے والی